بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ایام معدودات، رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے۔ پچھلی آیت میں پڑھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ ایامن دن ہیں، معدودات عدد والے، گنتی والے، یعنی چند دن گنتی کے، اور وہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضن، فا زبر فا منے پس، من منے جو، کانا منے ہو، فمن کانا پس جو ہو، منکم من منے سے، کم منے تم سب مسلمان، تم سب ایمان والے، تم ایمان والوں میں سے کیا ہو، مریضن بیمار، مریض، او یا علامنے پر، یا پر ہو، سفرن سفر پر ہو، جو سفر پر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسافر۔ تو علی سفرن کا معنی مسافر ہو، سفر پر ہو، مسافر ہو۔ فعدۃ من ایام اخر، یہاں بریکٹ میں آئے گا کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ فعدۃ، فا زبر فا منے پس، پھر عدۃ منے عدد کرے، گنتی کرے، پورے کرے۔ من ایام اخر، من منے سے، ایام منے دنوں، اخر منے دوسرے، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں عدتن گنتی پوری کرے، عدتن گنتی کرے، بریکٹ میں پوری، تو گنتی پوری کرے۔ مطلب مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اگر رکھ دے تو اچھی بات ہے، لیکن چھوڑ دے تو اس کو اجازت ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے اس کو چھوٹ ہے، بلکہ جیسے ہی وہ بیماری سے ٹھیک ہو یا سفر سے واپس آ جائے، رمضان کا مہینہ گزر جائے، تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، اکٹھا رکھ لے۔ جتنے روزے چھوٹ گئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر الگ الگ کر کے ایک رکھ لیا، پھر ایک دو دن چھوڑ دیے، پھر ایک رکھ لیا، پھر ایک دو دن چھوڑ دیے، تو دونوں طرح قضا میں ٹھیک ہے۔ رمضان میں درمیان میں سٹاپ کی اجازت نہیں ہے، لیکن رمضان کے علاوہ میں پھر آپ کو اجازت ہے، چاہے تو اکٹھے پورے کر لیں، چاہے تو الگ الگ کر لیں۔ آگے دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ حصہ جو ہے یہ بہت قابل غور ہے، اس کے اوپر مکمل توجہ رکھنی چاہیے۔ بعض جاہل قسم کے، دین کی حقیقت سے دور لوگ یا دین سے دور لوگ اس حصے کو آج کل لاگو کرتے ہیں۔ یہ حصہ ایسا ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ یہ ابتدائے اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو 1-2 سال کے لیے یہ حکم تھا، اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا ہے۔ ختم کیوں ہوا؟ وہ اگلی آیت کے اندر حکم آتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جب وہ حصہ آیت کا نازل ہوا تو پھر یہ والا حکم ختم ہو گیا۔ آج کل لوگ اس حصے پر بعض لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ختم نہیں ہوا، تو وہ ان کی جہالت کی بات ہوتی ہے، دین کی حقیقت سے، دین کو سمجھنے سے دوری کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال جو ابتدائی اسلام میں 1-2 سال میں حکم تھا وہ کیا ہے، اب اس کو دیکھیں گے۔ مسئلہ سمجھ لیں پھر آپ کو ترجمہ آسان لگے گا۔ ابتدائی اسلام میں جب پورے مہینے کے اکٹھے روزے رکھنے پڑ گئے ان لوگوں کو جو روزے نہیں رکھتے تھے، تو ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب ان کے لیے مشکل تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو اجازت دی کہ اگر تم روزہ رکھ بھی سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، اس کے باوجود اگر روزہ چھوڑ دیتے ہو تو پھر فدیہ دے دو۔ فدیہ ہوتا ہے ایک فقیر کو 2 وقت کا کھانا دینا، تو 2 وقت کا کھانا دینے سے یہ مشابہت ہو جائے گی روزے کی، یعنی سحری اور افطاری 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، تو 2 وقت کا کھانا دینے سے یوں سمجھا جائے گا کہ تم نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ تو نہیں رکھو لیکن روزے کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ تو اس کی شروع ابتدائے فرضیت روزہ کے زمانے میں 1-2 سال اس کی اجازت تھی، لیکن پھر اگلی آیت جب نازل ہوئی کہ من شاہدہ منکم الشہر فلیصم،
تم میں سے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو بس اس کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ جب وہ آیت آئی تو اب یہ حکم ختم ہو گیا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ دیکھیں واو زبر وا منے اور الا منے پر الذین وہ لوگ جو کہ یطیقونا، یا منے وہ آخری واو نون منے سب، تا یہ اور کاف یہ طاقت سے ہے، تا یہ اور کاف یہ کس سے ہے؟ طاقت سے۔ یطیقونا طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہو منے اس کو یعنی روزے کو، روزے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، فدیتن تو وہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین کھانا مسکین، مسکین کا ایک فقیر کے کھانے کا۔ فدیے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دینا۔ تو جو طاقت وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، بریکٹ میں آئے گا اس کے باوجود ان کو روزہ رکھنا جو ہے عجیب اور مشکل لگتا ہے، ابتدائی اسلام کی بات تھی، تو اس صورت میں اگر وہ فدیہ دے دیتے ہیں روزے کے بدلے میں تو بھی اجازت ہے۔ تو فدیتن فدیہ ہے، بدلہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانے کھلانے کا، ایک مسکین کو ایک فقیر کو کھانے کھلانے کا۔ فمن تطوع خیرن، فا زبر فا منے پس، من منے جو، تطوع تطوع یہ تا واو اور عین سے ہے، توعن سے، توعن کا معنی ہوتا ہے خوشی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی کا کام، یہاں پہ نیکی کے کام سے مراد کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ جو کوئی خوشی سے روزہ رکھ لے، فدیہ نہ دے، فدیے کی تو اجازت تو مل گئی ہے، لیکن اس اجازت کے باوجود وہ خیر کا کام کرے یعنی روزہ ہی رکھ لے۔ پھر دیکھیں فمن تطوع، فا پس من جو، تطوع خوشی سے کرے، توعن سے کرے، تطوع دل سے کرے، خیرن نیکی کا کام، فہوا پس وہ، خیرن اچھا ہے، بہتر ہے، لہو اس کے لیے، اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے فدیے کی بجائے۔ طاقت رکھتا ہے تو فدیے دینے کی اجازت ہے، ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن فدیے کی بجائے اگر ہمت کر کے کوشش کر کے روزہ رکھ لے اور اپنی خوشی سے رکھے تو ایسا کر لینے کی صورت میں کیا ہے؟ فہو خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، یہ اچھا ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، واو زبر وا منے اور ان منے یہ کہ تصومو تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان منے اگر، کن تم منے تم ہو، تعلمون منے جانتے سمجھتے علم رکھتے، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو تطوع خیرن، اس کے اندر یہ بھی تفسیر ہے کہ ایک دن کھانے سے زیادہ کسی مسکین کو دے دے، یا ایک مسکین کی بجائے کئی مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو یہ بہت بہتر ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دینا چاہیے، لیکن اگر یہ زیادہ کو دے دے تو اس کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھی ہے، تطوع خیرن کہ وہ زیادہ کھلائے، ایک فقیر کو زیادہ دے دے یا زیادہ فقیروں کو کھلا دے پیٹ بھر کر، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، جتنا جتنا کہا ہے اللہ نے اس سے زیادہ دے دے۔ اور آگے پھر ہے ان تصوموا خیر لکم، اگر تم کو روزے کی فضیلت اور حکمت اور اس کے نفع معلوم ہو جائیں، سمجھ آ جائیں، تو پھر جان لو کہ فدیے کی بجائے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے روزے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، روزے سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسے عمل نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ چلیں، تطوع خیرن فہو خیر اللہ، اس میں وہ روزے کی بات کر رہا تھا تو وہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ چھوڑ دیں، اور تطوع خیرن میں مسکین کو کھانا کھلانا، تو جتنا فدیے کا حکم ہے
آدھا سا جو ہے یعنی 2 کلو گندم یا 4 کلو جو اس کے برابر، تو اس سے زیادہ دے دے۔ تطوع خیرن میں یہ مراد لے لیں کہ جتنا فدیہ طے ہے اس سے زیادہ دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگلی بات اللہ نے بتا دی کہ ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، کیا جان لو؟ روزے کے فائدے، روزے کے نفع، روزے کا مقصد، روزے کی برکت، تو پھر تم روزہ ہی رکھو گے۔ اب آگے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر مانے مہینہ، شہر کا معنی مہینہ، رمضان مانے رمضان کا، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ جو کہ انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، الذی اور فیہ جو اور اس کو جمع کریں گے تو جس میں، الذی فیہ جس میں، انزلہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اتارا گیا، القرآن قرآن کو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن کو، ہدن یہ ہدایت ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، للناسی لام زیر لی مانے کے لیے، الناس مانے لوگوں، لوگوں کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، واو زبر وا منے اور، بینات کھلی دلیلیں، واضح دلیلیں ہیں، من منے سے، الہدا منے ہدایت کی، سیدھا راستے کی، سیدھے راستے کی کھلی دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ والفرقان واو زبر وا منے اور، الفرقان منے یہ فرق کرنے والا ہے، کس چیز کا؟ حق اور باطل کا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے، اس میں حق اور باطل کا فرق بتایا گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی کھلی دلیلیں اس میں موجود ہیں، حق اور باطل کا اس میں واضح بتا دیا گیا ہے، یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر رمضان کے اندر آسمانی کتاب قرآن کے نازل ہونے کا بتایا گیا ہے، تو اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور اسی طرح تورات اور انجیل جو نازل ہوئی تھیں، یہ سب بھی رمضان میں نازل ہوئی تھیں۔ اور قرآن مجید بھی رمضان میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر سارے کا سارا اکٹھا بھیج دیا تھا، پھر پہلے آسمان سے اس دنیا میں پیارے پیغمبر کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا جتنا ضرورت پڑتا رہا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہاں سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ اور ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ آ کے پیارے پیغمبر کو سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ تو اس بات سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، رمضان کے مہینے کی بھی فضیلت ہے اور قرآن کی بھی فضیلت ہے، اور دو فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تراویح میں اور دن رات میں قرآن کی تلاوت جو ہے خوب ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بہ نسبت قرآن کی خدمت زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو سمجھنے کا زیادہ اہتمام کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں، تو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز ہے۔ اب جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ تمہارے پاس طاقت ہے تو بھی اگر روزہ چھوڑ کے فدیہ دینا چاہتے ہو دے دو، تو اس حکم کو یہ جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں اس حکم نے ختم کر دیا۔ دیکھیں،
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فا زبر فا مانے پس، من مانے جو، شاہدہ مانے پالے، شاہدہ، شاہد کا معنی ہوتا ہے شین ہے دال، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا۔ تو پھر اس سے حاضر ہونے، موجود ہونے سے اس کے مختلف اور معنی نکالے جاتے ہیں، جیسے گواہی کو کہہ دیتے ہیں، شہادت کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جو موجود ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے شاہدہ کا لفظی ترجمہ ذہن میں رکھیں، حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اور یہاں پہ بھی شاہدہ حاضر ہو، موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اس مہینے میں جو کوئی موجود ہو۔ پھر انہوں نے محاوری ترجمہ لکھا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر، پس جو کوئی پالے تم میں سے مہینے کو، پالے یعنی کہ حاضر ہو، موجود ہو تم میں سے اس مہینے کے اندر۔ فَلْيَصُمْ ہو، فا زبر فا مانے پس، جو لام کھڑا ہے اس کا معنی چاہیے کہ، یسم میں یا کا معنی وہ، صاد میم کا معنی روزہ رکھنا، ہو مانے اس مہینے کا۔ فَلْيَصُمْ چار لفظ ہیں یہاں پر، فا مانے پھر، پس، لام کا معنی چاہیے کہ، یسم کا معنی وہ روزہ رکھے، ہو اس مہینے کا، فَلْيَصُمْ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کا۔ پھر دیکھیں فمن شاہدہ منکم الشہر، فا پس من جو کوئی، شاہدہ منکم موجود ہو تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، فلیصم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے، اس کو اب روزہ رکھنا ہے، اب اس کو فدیے کی اجازت نہیں ہے، 1-2 سال تک تو اجازت دی تھی، اب تم مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے، اب جو بھی نیا مسلمان ہو یا پرانا ہو، جو بھی ہو قیامت تک، اب جس نے زندگی میں یہ مہینہ پایا اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا، فدیہ دے دینا کافی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج کل کے سکول کالج کے یا ادھر ادھر کے مکمل دینی تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود تھوڑا سا دین کا کہیں سے ترجمہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے کہتے ہیں دیکھو بھئی قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے، مولوی اجازت نہیں دیتے، تو مولویوں کا دین نہیں ہوتا، دین اللہ کا ہی ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں اس حصے میں دیکھو۔ پھر یہ لفظ میں بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ اس قسم کے جو دین کے اوپر وار کرتے ہیں ان کے پروپگنڈوں سے اور ان کے اس قسم کے ہیلوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حکم ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف دوسری جگہ پہ اگر حکم تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، پہلے حکم کی تبدیلی کرنے والا حکم یاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اب حکم وہ کینسل ہو گیا فدیے والا، اب یہی ہے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے، شاہدہ منکم الشہر اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، پالے، فلیصم ہو پس چاہیے کہ وہ کیا کرے، روزہ ہی رکھے، یعنی اس مبارک مہینے کے جو فضائل ہیں، جو اس کی عظمت ہے وہ تم کو معلوم ہو چکی ہے، تو اب جس کو یہ مہینہ ملے اس کو روزہ ضروری رکھنا چاہیے۔ شروع میں سہولت کی وجہ سے ابتدائے فرضیت روزہ کے زمانے میں ابتدا میں سہولت کی وجہ سے جو فدیے کی اجازت دی تھی، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب وہ فدیے سے روزہ چھوڑ کے فدیے سے کام چلانے والا سلسلہ کیا ہو چکا، ختم، اب روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا او بچو اب روزہ ہی رکھنا پڑے گا، تو بچو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اب فدیے سے کام نہیں چلنے والا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں شاباش، اس بات کو سمجھیے گا اور اللہ سے دعا کیجئے گا، اللہ جب جب زندگی میں رمضان نصیب ہو تب تب پورے روزے رکھنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرما۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔